مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ، پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا ممبروں پر، خطبوں میں اور تقریروں میں، ذرا ہم سے بھی سن لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے۔ تھوڑا سا سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے۔ آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو، ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں۔ اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، بھی بلاؤز کہاں سے لائی، یہی ان کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی، فطرت ہے، فطرت ہے، عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا؟ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا۔ اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اعراض کرنے کا مطلب پیٹ دکھائے گا، منہ پھیر لے گا۔ ایک ہوتا منع کر دینا، ہٹ نہیں، مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا، ابھی ہم نہیں کر رہے، چلو، یہ ہے اعراض کرنا، یہ ہے اعراض کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیسے میچ دیکھ رہے ہیں ہم، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، 5 اوور رہ گئے ہیں، اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں، یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کون جیتے گا۔ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے، نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا، وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا، لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے۔ اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے، کیا کریں؟ چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا، لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے نماز پڑھی، اگرچہ پڑھی، لیکن اذان ہو رہی ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے، آپ نے اعراض کیا، یہ ہے اعراض کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے، پکارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے، یعنی اذان کی آواز آئے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم چل پڑو، کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ دیکھیے یہاں ذکر کہا، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد نماز۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے، اب تک اس علاقے میں۔ سنیے اس کو، آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بہت کام کی چیز ہے، آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے، لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، آپ جس کو جانا ہے، لیکن یہ سن لیجئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو؟ بہت روپیہ آئے گا میرے پاس، لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچی بیمار، کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں. یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے. سوچو. میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بددعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو، خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے، ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا ہے. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. بھائی کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، بول آمین. یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے. تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو. آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے بعد چلا جاتا، وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبا کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا. لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آیا عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا
بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو سوچو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہمارا اور ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔ سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے۔ ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا، یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں، جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں، جو جل گیا وہ تو جل گیا، لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعراض، بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جب تو میرے ذکر سے، نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے، 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے، 51 روپے دو، 101 روپیہ دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا، اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟